الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، اس سورت کا نام ہے سورۃ النساء۔ یہ سورت میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے اندر نازل ہوئی ہے۔ قیاس یہ لگایا جا سکتا ہے کہ ابتدائی 4 رکوع اور 5ویں رکوع کی 3 آیت کریمہ یہ سن ہجری 3 کی ابتدا سے لے کر سن ہجری 5 کے شروع تک نازل ہوئی ہو، ایسا قیاس لگایا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سن ہجری 3 کے اندر غزوہ احد پیش آیا اور غزوہ احد میں تقریباً 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ اب جب یہ شہید ہوئے تو ان کی وراثت کا مسئلہ آیا، ساتھ کے اندر ان کے بچے یتیم ہوئے تو ان یتیموں کی حفاظت کا مسئلہ آیا۔ تو اس بنا پر یہ قیاس لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا ابتدائی چند رکوع جو ہے وہ سن ہجری 3 سے 5 کے درمیان میں نازل ہوئے ہو۔ خیر، اتنا تو فائنل ہے کہ یہ سورت میرے آقا کی مدنی زندگی میں نازل ہوئی ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے سورہ بقرہ یہ موٹی سورت ہے، اس کے بعد سورہ آل عمران ہے، یہ بھی بڑی ہے، اور اس کے بعد سورہ نساء یہ سورت یہ بھی بڑی سورت ہے۔ اس سورت کے اندر تقریباً 177 آیت کریمہ ہے، 24 رکوع ہے، ساتھ کے اندر 2940 کلمات ہیں اور 16030 حروف ہیں۔ اب اتنی معلومات آپ حضرات کے سامنے آ گئی تو آگے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ نساء جو ہے نا یہ جمع کا صیغہ ہے۔ جمع کا مطلب ہے بہووچن، سمجھ میں آئی؟ اس کا ایک وچن آتا ہے المرأۃ، ایک عورت، المرأتان، 2 عورتیں، اور نساء بہت ساری عورتیں۔ جس طریقے سے المرء ایک مرد، المرآن 2 مرد، اور رجال بہت سارے مرد۔ تو یہ ہے عورتوں کا، یعنی عورتوں کے نام پر یہ سورت ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جو نوع انسانی ہے اس کی 2 صنفیں ہیں، ایک مرد اور ایک عورت۔ جس طریقے سے خربوزہ ہوتا ہے اور خربوزے کے 2 حصے کر دیے جائے تو ایک حصہ اگر میٹھا ہے تو دوسرا حصہ بھی میٹھا ہوگا، ایک حصہ اگر فیکا ہے تو دوسرا حصہ بھی کیا ہوگا بھائی؟ فیکا ہوگا۔ بھائی اسی طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کا حصہ ہے۔ کس کا حصہ ہے بھائی؟ مردوں کا حصہ ہے۔ اس لیے جتنے احکامات قرآن و سنت کے اندر آئے، قرآن میں آئے، اس پر آپ غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو مخاطب بنایا ہے، یعنی خطاب ڈائریکٹ مردوں کو کیا ہے۔ لیکن ان خطاب کے اندر عورتیں بھی خود بخود کیا ہے بھائی؟ شامل ہیں۔ 2% احکامات ایسے ہیں، 98% احکامات دونوں کے لیے مشترک، لیکن 2% احکامات ایسے ہیں کہ جو عورتوں کے لیے خاص ہے، اس میں مردوں کا کوئی رول نہیں ہے۔ مثلا زکوٰۃ، روزہ، حج یہ مردوں کے لیے ہے تو عورتوں کے لیے بھی ہے، لیکن مسئلہ حیض ہے
ماسک کا مسئلہ، تو یہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے، اس میں مردوں کا کوئی رول نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد کہ 2% احکامات ایسے ہیں کہ جو عورتوں کے لیے، ورنہ 98% احکامات مردوں اور عورتوں دونوں کو شامل ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مخاطب مردوں ہی کو بنایا ہے تاکہ اس کے انڈر کے اندر عورتیں بھی آ جائیں، اور اصول ہے کہ افضل کو مخاطب بنایا جاتا ہے، یعنی جو فضیلت رکھتا ہو، مفضول کو مخاطب نہیں بنایا جاتا۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، ہے نا، کیونکہ فرشتے افضل تھے تو ان کو حکم دیا۔ حالانکہ اس حکم کے اندر جنات بھی شامل تھے، لیکن جنات کا کہیں تذکرہ نہیں کہ اللہ نے جناتوں کو بھی کہا کہ سجدہ کرو، فرشتوں کو ہی کہا، ہم نے فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا کان من الجن ففسق عن امر ربہ، یہ شیطان جناتوں میں سے تھا اور وہ اللہ کے حکم سے آؤٹ ہو گیا۔ اب یہ بات آئی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے میرے محبوب، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی مردوں ہی کو مخاطب بناتے ہیں، خاص طور پر تخصیص کے ساتھ کہیں عورتوں کو مخاطب بنایا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی 105 نمبر کی آیت کریمہ نازل فرمائی، جس میں ہے من ذکر او انثی، عورتوں کو بھی خاص طور پر ذکر کیا ان کی دلداری کے لیے کہ بھائی ہمارا بھی نام آیا۔ اسی طریقے سے مومنات عورتیں، نیک عورتیں تھیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سورہ احزاب کے اندر امہات المومنین کا تذکرہ ہے، یعنی ماؤں کا ذکر ہے، ہمارا تو کہیں ذکر ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد والی آیت میں 10 جگہوں پر، یعنی 10 جہاں مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، پوری آیت کریمہ مردوں کا بھی ذکر، عورتوں کا بھی ذکر۔ یہ ان کی دلداری تھی کہ عورتوں کو بھی ہمارا بھی ذکر آیا ہے۔ خیر، اب ذرا دیکھیں سورت کے نام کے اندر آل عمران اس سے پہلے گزری، مرد کا نام ہے نا عمران، اور عورت کے نام پر بھی ایک سورت ہے سورہ مریم، لیکن یہ خاص عورت کے نام پر ہے، عام عورتوں کے نام پر نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل عمران کے بعد سورہ نساء کو رکھا تاکہ عام عورتوں کے نام پر بھی ایک سورت آئے۔ تو اس لیے اس سورت کا نام کیا ہے بھائی؟ سورہ نساء۔ نساء کس کو کہتے ہیں؟ عورتوں۔ اب آگے بڑھیے، اس سورت کے جو مضامین ہیں وہ بہت ہی گہرے مضامین ہیں۔ ابتدا کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے احکامات بیان فرمائے، اور اس کے بعد اسی لیے کہا ہے کسی نے کہ سورہ نور اور سورہ نساء عورتوں میں تعلیم کرو، کیونکہ اس میں عورتوں کے احکامات زیادہ ہیں، عورتوں کو پتہ چلے کیا ہے کیا نہیں، کیونکہ عورتوں کے اندر تعلیم کرو اس کی۔ لیکن افسوس ہے ہمیں عربی ہی نہیں آتی، اردو ہی نہیں آتی، یہ افسوس ہے ہمارے۔ خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابتدا میں عورتوں کے احکامات ہیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام احکامات بیان فرمائے، خاص طور پر مسئلہ وراثت کو بیان فرمایا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم سے پورا رکو وراثت کے مسائل پر، کیونکہ عیسائی لوگ عورت کو وراثت نہیں دیتے، ہندو لوگ عورت کو وراثت میں سے کچھ حصہ دیتے نہیں ہے۔ یہ اسلام ہی ہے جس نے عورت کے لیے وراثت کا حصہ متعین کیا ہے۔ تو خاص طور پر وراثت کے مسئلے کو کھولا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ دونوں سورہ آل عمران میں بھی بیان ہوئے تھے، اس کے پہلے والی سورت میں، لیکن اس سورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق العباد کو بھی ذکر کیا۔ یہ دونوں حق حقوق العباد، ذرا آپ غور کریں گے تو حقوق العباد میں سے کچھ حق تو ایسے ہیں کہ جو قانون کا زور لگا کر انسان سے وصول کیے جا سکتے ہیں،
مثال کے طور پر آپ کا حق کسی نے مارا ہے تو اس حق کو آپ کورٹ میں لے جائیے اور قانون کے معرفت اور قانون کے حد تک آپ اپنے حق کو وصول کر سکتے ہیں. لیکن کچھ حقوق ایسے ہیں کہ جو قانون کے دائرے سے حاصل ہو سکتے نہیں ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اس کا وزن نہیں کیا جا سکتا. وہ کون سے حقوق ہیں؟ تو کہ والدین کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، شوہر کے حقوق، بیوی کے حقوق، اس طریقے سے قرابت دار رشتہ داروں کے حقوق، اور خاص طور پر یتیموں کے حقوق جو تمہارے انڈر کے اندر ہے اس کے حقوق. یہ ایسے حق ہیں کہ جو حق قانون کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، وہ اندر کی باتیں ہیں، وہ باتیں خوف خدا کے بغیر اور آخرت کی فکر کے بغیر انسان ادا نہیں کر سکتا. ماں باپ کے حق جب تک انسان کے دل کے اندر آخرت کی فکر نہیں آئے گی اور اللہ کا خوف نہیں آئے گا، وہاں تک وہ ماں باپ کے حق کو ادا نہیں کرے گا. بیوی کا حق کون دیکھنے جاتا ہے تمہارے بیڈ روم کے اندر کہ تم نے اس میں کیا کمی کی ہے، کیا اس پر زیادتی کی ہے؟ بیویوں پر زیادتی اللہ ہی کا خوف تمہیں روک سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں روک سکتی. روک سکتی ہے کوئی طاقت، کوئی حکومت آئے گی. اس طریقے سے بیوی شوہر کا حق آخرت کی وجہ سے ہی ادا کرے گی. اسی لیے جب آل عمران ختم ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کا موضوع پر ختم کیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یہ ہے ڈر. اور جب سورہ نساء شروع ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تقوی ہی کا حکم دیا اور کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تمہارے پالن ہار سے ڈرو. ڈر یہ خوف خدا ہے. ہاں جب آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے نا تو انسان ہر قدم کو اٹھاتے ہوئے سوچتا ہے، کسی پر زیادتی کرتے ہوئے سوچتا ہے، کسی کا حق مارتے ہوئے سوچتا ہے. اور اسی طریقے سے میں تو آگے کہوں گا کہ اگر فکر آخرت اس دل میں آئے گی تو انسان ہر عمل کو کرتے سوچے گا کہ اگر میں نے یہ نماز بغیر مسواک کے پڑھی ہے تو مجھے ایک نماز کا ثواب ملے گا. آخرت میں ایک ایک نیکیوں کی طلب ہوگی، وہ ایک ایک نیکی کے لیے لوگ تڑپیں گے تو وہ 20 روپے کا مسواک خریدنے کے اندر پیچھے ہٹ نہیں کرے گا کیونکہ اب 27 گنا ثواب ملے گا. کیوں کہ اس کے اندر فکر آخرت آ گئی ہے کہ مجھے اس پر نیکیاں زیادہ ملنے والی ہے، ثواب زیادہ. جس کے سامنے فکر آخرت ہوگی وہ سوچے گا کہ میرے محبوب نے فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر نوافل کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے تو وہ نوافل کو ادا کرے گا. ورنہ جس کے دل میں فکر آخرت ہی نہیں ہے بس رمضان آیا اور گزر گیا. اس لیے میں نے جمعہ کے بیان میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت. کیا بھائی صبر کا مہینہ ہے؟ ہم نے صبر کے مفہوم کو بہت شارٹ کٹ میں سمجھا ہے اور ہم نے یہ گمان کیا صبر تو کہ مشکل آ جائے، حالات آ جائے، کوئی ظلم کر لے تو صبر کر لو. یہی صبر کا مطلب نہیں ہے. ہاں صبر کا بدلہ جنت ہے. مطلب یہ ہے کہ نیک کام کرنے کا تمہارا جی نہ چاہے لیکن کرو اپنے نفس کو مار کے، یہ ہے صبر. رات پوری جاگے ہیں، سحری بھی کر لی، اب فجر کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ نہیں ہو رہا ہے تو کسی صبر کو لاؤ، فرائض کو ادا کرو. سمجھ میں آئی بات؟ اوابین پڑھنے کا جی نہیں چاہ رہا ہے، مغرب کی نماز ہو گئی، 2 رکعت سنت پڑھ کر نکل گئے، نہیں نہیں نہیں. یہی صبر، طاعت پر اپنے آپ کو لاؤ، نیکیوں پر اپنے آپ کو لاؤ. فرمایا یہ صبر اگر تم حاصل کر لو گے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر اگر تم نے رمضان کو گزار دیا تو اس کا بدلہ جنت ہے. کیا ہے اس کا بدلہ؟ جنت. تو دعا کریں اللہ میرا رمضان بھی ایسا گزار دے، آپ لوگوں کا رمضان بھی گزار دے
تاکہ اللہ کے محبوب فرماتے صبر کا بدلہ جنت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا تقوی پر انتہا ہوئی سورہ آل عمران کی، اور تقوی سے ابتدا ہوئی سورہ نساء کی۔ اللہ کا ڈر یاد دلایا، اللہ کا خوف یاد دلایا، یہ ان دونوں سورتوں کے اندر ربط ہے۔ اب ذرا آگے بڑھے آپ، تو آپ ذرا غور کریں گے نا، تو سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کو کھول کھول کر بیان کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی طرف اشارہ کیا۔ سورہ آل عمران آئی تو دینی مسائل کا ذکر کیا، اور ساتھ ساتھ کے اندر عیسائیوں کی طرف اشارہ کیا۔ اب سورہ نساء آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق العباد کو اور خصوصی طور پر قرابت داروں کے حقوق کو بیان کیا، اور ساتھ ساتھ کے اندر اہل عرب کی طرف اشارہ کیا جو جن خرابیوں کے اندر یہ لوگ مبتلا تھے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ میں بھی یہی تذکرہ ہے، پھر سورہ انعام آئے گی تو مجوسیوں کا رد کیا ہے، مجوسیوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر تقوی کے بیان کو کھول کھول کر کیا کیا ہے بھائی، بیان کیا ہے۔ اب ذرا دیکھیں، ہم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کی 5 آیت کریمہ ایسی ہے جو مجھے دنیا اور ما فیہا سے محبوب ہے۔ اس میں سے پہلی کون سی آیت؟ تو فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ہاں اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم کرتا، یہ اللہ کی صفت یہ ہے نا کہ جو صفات اللہ کے ہو وہ بندے بھی اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ مثال کے طور پر کیا اللہ رزاق ہے، اللہ روزی کو دیتا ہے، اس طریقے سے اللہ کی بہت ساری صفات ہے، تو ان صفاتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ یہ آیت کریمہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے مجھے زیادہ پسند ہے۔ پھر فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، کہ اگر کسی نے ایک نیکی کی ہوگی نا، چھوٹی سی نیکی، تو اللہ کے وہاں اس کا اجر کیا ہو جائے گا بھائی، بڑھ جائے گا۔ دوسری آیت، تیسری کون سی آیت؟ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ جو آدمی بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، ما تنہون عنہ، ہم نے منع کیا ہے کہ اس کو چھوڑ دو، اللہ فرماتے ہیں ہم چھوٹے گناہ اس سے دور کر دیں گے، اور ہم اس کو اکرام والے گھر کے اندر وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اکرام والے گھر کے اندر ہم اس کو داخل کریں گے۔ کتنی آیت ہوئی بھائی؟ چوتھی آیت ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ چوتھی آیت کریمہ۔ شرک کے علاوہ سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دیں گے؟ اس کا مفہوم بھی ہم نے غلط سمجھا ہے، اس کا مفہوم بھی ہم نے غلط سمجھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا، باقی سب کو معاف کر دے گا۔ سمجھ میں آئی بھائی؟ ہاں، تو بس شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ، جو چاہے وہ کرو، معاف کر دے گا، ایسا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان سارے گناہوں کو انسان موت سے پہلے پہلے توبہ کر لے۔ کیا کر لے بھائی؟ موت سے پہلے پہلے توبہ کر لے، پکی و سچی توبہ کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ لیکن شرک کے ساتھ گیا اس دنیا سے تو پھر اللہ اس لیے شرک سے اپنے آپ کو بچایا۔ شرک فی ذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنے سے اپنے آپ کو بچائے، اور اللہ کے صفات میں بھی اپنے آپ کو شریک کرنے سے بچائے۔ اولاد اللہ دیتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں دیتا۔ روزی اللہ دیتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں دیتا۔ جو صفات اللہ کی وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ خیر، اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اس سورت کی مجھے 8 آیت کریمہ بڑی پسندیدہ ہے، ان میں سے 5 تو یہ اور دوسری 3 تو کہ جو مسلسل ہے۔ 5ویں پارے کی دوسری رکوع شروع ہو رہی، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم، یہ پوری 3 آیت کریمہ مسلسل ہے۔
فرمایا یہ 3 آیت کریمہ بھی مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اب ذرا ہم غور کرتے ہیں نا ان 8 آیتوں پر، تو نتیجہ اس بات پر نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ کس کو پسند کرتے ہیں؟ کہ یہ میرا روٹھا ہوا بندہ جو روٹ چکا ہے وہ میرے قریب آ جائے۔ تو اس کے لیے سب سے بہتر موقع ہے رمضان المبارک کا مہینہ۔ اس سے بہتر موقع اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسے گنہگاروں کو ایک اور رمضان عطا فرمایا ہے نا۔ اب اللہ یہ پورا رمضان ہمیں صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تمہیدی بات تھی سورت کی جو آج کی مجلس کے اندر میں نے پیش کر دی، کیونکہ پہلا دن ہے، ابھی مجھے بھی سیٹ ہوتے ہوئے دیر لگے، آپ کو بھی سیٹ ہوتے ہوئے دیر لگے، اس لیے یہیں پر بات میں ختم کر دیتا ہوں۔ کل سے انشاءاللہ سورہ نساء کی تفسیر ہم شروع کریں گے۔ 5 منٹ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم لک الحمد شکرا ولک المن فضلا، اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی وسلم علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا کما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یا اول الاولین ویا آخر الآخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت، یا حنان یا منان، یا بدیع السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کے نشانات جہاں ہے اے اللہ آپ اپنے رحم سے مٹا دے، اے اللہ فرشتوں کی یادوں سے مٹا دے، فرشتوں کے دفتروں سے مٹا دے۔ جن جن جگہوں پر گناہ کیے ہیں اللہ تو ہی جانتا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بڑی خلوت کے اندر، بڑی راتوں کی تنہائیوں میں اے اللہ تجھے ناراض کیا ہے ہم نے، اے اللہ اس ساری جگہوں پر نشانات موجود ہیں۔ اے میرے رحیم و کریم مولا اپنے رحم سے، اپنے کرم سے ان نشانات کو مٹا دے اور ہماری زندگی کو بہتر بنا دے، ہمیں تقوی والا بنا دے، طہارت والی زندگی عطا فرما دے، عافیت والی زندگی عطا فرما دے، عزت والی زندگی عطا فرما دے، ذلت سے حفاظت فرما لے۔ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ ہم آپ سے راضی ہیں، آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور آپ کی رضا کاملہ ہمیں عطا فرما دیجئے۔ آپ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا، اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، تیرا رحم ہے۔ اے اللہ اس مہینے کی صحیح طریقے سے قدر کرنے کی ہمیں توفیق دے دے، اس کی راتوں کو عبادت میں گزارنے کی توفیق دے دے، اور اے اللہ دین کو روزہ رکھنے کی توفیق دے دے۔ ہمارے روزوں کو قبول کر لینا، اور آپ نے جو وعدہ کیا ہے کہ اے اللہ تیرے محبوب کی زبانی ہم نے سنا ہے کہ روزے دار کو باب الریان سے داخل کیا جائے گا۔ اے میرے رحیم و کریم مولا آپ ہمیں باب الریان سے جنت میں داخل کر دینا، ہمیں محروم نہ کرنا، ہمارے روزوں کو قبول کر لے، ہماری راتوں کی تراویح کو قبول کر لے، راتوں کی عبادتوں کو قبول کر لے، رات کے آخری حصے میں تیرے سامنے مانگنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسے تو ہم اپنے گناہوں کی نحوست کے بنا پر عام دنوں میں رات کو نہیں اٹھ سکتے، لیکن یہ اللہ آپ رحیم ہے، آپ کریم ہے کہ رمضان المبارک میں سحری کے بہانے سے اٹھ جایا کرتے ہیں۔ اے اللہ ایسے قیمتی اوقات کے ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے دے، ہماری آنکھوں میں آنسو جاری ہو، ہمارے ہاتھ اور پیروں کے بال کھڑے ہو چکے ہو اور ہم تیرے سامنے توجہ کے ساتھ مانگ رہے ہو اور آپ ہمیں دے رہے ہو، اسی شکل و صورت پیدا فرما دے۔ ہم مصیبتوں میں گرفتار ہے، حالات میں گرفتار ہے، ہمیں حالات سے نکال دے، ہمیں مصیبتوں سے نکال دے، پوری امت پر رحم فرما دے۔ اے اللہ اس ملک کے مسلمانوں پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، ان کے لیے بہتر سے بہتر حالات بنا دے، پرسکون حالات بنا دے، امن و امان والے حالات قائم کر دے۔ اے اللہ یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، اے اللہ صرف تیرے دین کی نسبت سے آیا ہوا ہے، تیرے کلام کو سننے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اے اللہ تیرے کلام کو سننے کے لیے آیا ہے،
اے اللہ ان کا آنا قبول فرما لے، اے اللہ ان میں سے کون پریشان ہے تو ہی جانتا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، کون کس حالت میں ہے تو ہی جانتا، تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی بیماریوں میں مبتلا ہے، کوئی معاشی اعتبار سے پریشان ہے، ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جن کے گھروں کے اندر رات کو افطاری کا سامان بھی نہیں ہوگا، اے میرے مولا ان پر رحم فرما دے، ان کی معاشی ضرورت کو خزانہ غیب سے پورا فرما دے۔ آج امت کا بڑا طبقہ روزی کی تنگی میں پریشان ہے، اے اللہ ان کے لیے بہتر رزق کا انتظام کر دے، حلال روزی عطا فرما دے، اے اللہ حرام جہاں ہو، جس جگہ ہو، جس کے پاس ہو، اس سے حفاظت فرما لے، حرام جہاں ہو، جس جگہ ہو، جس کے پاس ہو، اس سے حفاظت فرما لے، حرام کے لقموں سے اس جسم کی پرورش سے حفاظت فرما لے، حلال کے رقم عطا فرما دے، حلال روزی عطا فرما دے، ہماری اولاد کو نیک و صالح بنا دے، دین کا داعی بنا دے، متقی بنا دے، ہمارے لیے آخرت کا بہترین ذخیرہ بنا دے، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے، ان کی قبروں کو نور سے منور کر دے، جن کے ماں باپ اس دنیا میں ہیں انہیں قدر کرنے کی توفیق دے دے، جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ان کے احسانات کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے، ان کے راتوں کے رونے نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، اے اللہ ان کی کروٹ کروٹ پر مغفرت فرما، ان کی کروٹ کروٹ پر مغفرت فرما، ہمارے سارے مرحومین کی مغفرت کر دے، ہمارے بھائیوں کی مغفرت کر دے، ہماری بہنوں کی مغفرت کر دے، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت کر دے، یہ مجمع کے قریبی رشتہ دار جو تیرے پاس آ چکے ہیں، اے اللہ ان تمام کی مغفرت کر دے، تمام کی مغفرت کر دے، انہیں خوش کر دے، انہیں خوش کر دے، انہیں خوش کر دے، ان کی قبروں کو نور سے منور کر دے، اور اے اللہ ہمارا وقت جب اس دنیا سے جانے کا ہے تو میرے اللہ ہم پر بھی رحم فرما دینا، ہمارا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بنا دینا، باوضو ہو، اور یہ اللہ جنت البقیع کا مدفن نصیب ہو جائے، ایسی شکل و صورت پیدا فرما دینا، تقوی والی زندگی چل رہی ہو، طہارت والی زندگی چل رہی ہو، کسی کے حقوق ہم پر نہ ہو، سارے حقوق ہم ادا کر چکے ہو، اور تیرے حقوق سے سچی و پکی توبہ ہم کر چکے ہو، اور اے اللہ اعمال صالحہ میں زندگی گزر رہی ہو، تیرے نبی کی سنتیں ہمارے جسم سے ادا ہو رہی ہو، تیرا ذکر ہماری زباں پر جاری و ساری ہو، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ آخری کلمہ نکلتا ہو، اور ہم اس دنیا سے خوشی خوشی جا رہے ہو، جب فرشتے ہماری روح قبض کرنے کے لیے آئے تو ہمیں جنت کا نقشہ سامنے کھول کے رکھ دے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، ایسا ہمارے حق میں فیصلہ کر دے، بے شک ہمارے اعمال ایسے نہیں ہے، بے شک ہمارے اعمال ایسے نہیں ہے، لیکن آپ کی رحمت پر ہمیں بھروسہ ہے، آپ کی رحمت پر ہمیں بھروسہ ہے، آپ رحم فرما کر ہمارے حق میں یہ فیصلہ فرما دے، اے اللہ اس ہونے والی تفسیر کو آسان فرما، قبول فرما، کامیاب فرما، مقبول فنا، اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون برحمتہ۔